بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہ ایک جملہ یہاں تک مکمل ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، فا تفصیلیہ ہے، آپ نے بولنا نہیں، آپ نے سننا ہے۔ ازلّ یہ فعل ہے، واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال مضاف ثلاثی۔ ازلّ یذل، میں خود ڈر رہا کہ غلط نہ ہو جائے۔ فَأَزَلَّ آپ کو کہہ رہے باب تفعیل، فَأَزَلَّ باب فعال ہے، حمزہ سوچنے بھی باب فعال، او بھائی باب فعال ہی ہے۔ فَأَزَلَّ یعنی ازلّ یہ فعل ہے، فعل پورا ہے، مطلب جس کو بچے فعل کہتے ہیں نا، بچے، یہ فعل وہ پورا ہے۔ ہما اس کو کوئی بچہ بھی فعل نہیں کہے گا، بچہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے ضربت کو فعل کہتے ہوتے ہیں، حالانکہ ضربت پورا فعل نہیں، اس میں تا ضمیر ہے، لیکن اس کو ازلّ کو ہر بچہ ہر بڑا فعل کہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں فعل کے بعد جو ضمیر آئے وہ منصوب متصل ہوتی ہے، منصوب متصل، ترکیب میں مفعول بہ بنتی ہے۔ یہ ہما ضمیر ازلّ فعل پورا ہے، اس کے بعد آئی ملی ہوئی ہے تو منصوب متصل ہے، مفعول بہ ہے۔ الشیطان یہ ازلّ کا فاعل ہے۔ انہا یہ ان جار ہا ضمیر مجرور، کیونکہ حرف جار کے بعد ضمیر مجرور آتی ہے متصل، یہ جار مجرور مل کے ظرف لاغو متعلق ہوا ازلّ۔ ازلّ اپنے فاعل متعلق مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا عاطفہ، اخراجہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملک بربائی بے حمزہ وصل صحیح اسباب افعال۔ اخراجہ یخرج اخراج، تو اخراجہ کو بھی ہر بچہ بڑا اخراجہ کو صیغہ کہے گا۔ اس کے بعد ہے ہما، فعل کے بعد آئی ہے اور ساتھ ملی ہوئی، بالکل یہ وہی ضمیر ہے جو ہما میں ہے، یعنی جو ہما تھی یہ بھی وہ ہے، منصوب متصل مفعول بھی، لیکن یہاں اخراجہ کا فاعل اندر ہے۔ وہ ایک ہم قاعدہ بتاتے ہوتے ہیں کہ دو صیغوں کا فاعل، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ماضی ہو یا مضارع، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر۔ ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ باہر اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو صیغے درمیانے کلام میں نہ آئیں، اور اندر کب ہوتا ہے جب یہ دو صیغے درمیانے کلام میں آئیں۔ درمیانے کلام میں آنے کا مطلب پانچ میں سے کوئی ایک، مبتدا کی خبر ایک، موصوف کی صفت دو، ذوالحال کا حال تین، موصول کا صلہ چار، معطوف علیہ کا معطوف پانچ۔ تو یہ فا عاطفہ ہے، اخراجہ کا ازلّ پہ عطف ہے، لہذا اخراجہ درمیانے کلام میں ہے تو فاعل اکثر اندر، آپ نے سنا نہیں۔ ہما ضمیر مفعول بھی اخراجہ کا، مین حرف جار ہے جی، ما موصولہ ہے، کانا فعل ناقص، الف ضمیر اس کا، کیونکہ فعل کے وہ ہم کہتے ہوتے ہیں فعل کا جز، کیا کہتے ہیں؟ تو بظاہر یہ الف اس کا جز ہے، حقیقت میں جز نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے میں نے کیا کہا؟ کانا میں جو الف ہے سمجھو اس کا جز ہے، گویا اس کا جز ہے، کیونکہ عام طور پہ گردان جب کرتے ہیں تو ہم کانا کانا کانو کانا کانا تک کن یوں پڑھتے ہیں، تو کانا یہ علی پڑھتے ہیں کانا، تو یہ جز ہے، حقیقت میں اگرچہ نہیں ہے جز کی طرح۔ تو یہ الف ضمیر مرفوع متصل ہے، ماضی کے دو صیغوں کے علاوہ، کیا کہا؟ بقیہ 12 صیغوں میں ضمیر ساتھ ہوتی ہے، سنا ہے آپ نے؟ تو یہ 12 میں سے ہے، لہذا الف اس کا فاعل یعنی اس کا اسم ہے۔ یہ فیہ جار میں جو مل کے ثابتین کے متعلق، کیونکہ تثنیہ ثابتین میں ہما ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صرف اپنے فاعل متعلق سے مل کے
شبہ جملہ اسمی ہوگا اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ موصول صلہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے اخرج متعلق اخرج اپنے ہوا فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اتنا ترجمہ ہم کر دیں پہلے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے یہ فاعل ہے شیطان نے انہیں کن کو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو فا کا معنی اعلی سرکار نے کیا تو شیطان نے انہا کا مرجع جنت سے لغزش دی. شیطان نے انہیں جنت سے تو شیطان نے انہیں جنت سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر کیا کہا اعلیٰ سرکار نے ترجمہ یہاں ویسے اخرج کا معنی ہوتا ہے نکالنا خارج کا معنی ہوتا ہے نکلنا سمجھ آئی تو یہاں اعلیٰ سرکار نے ترجمہ اس کا اخرجہ کیا الگ کیا الگ کیا معنی کیا مما اس شیطان نے پھر اسے بولو انہیں اس جگہ سے جس جگہ میں وہ رہتے تھے الگ کر دیا. اب دیکھنے کم پڑھتے ہوتے بلاغت میں مجازی عقلی یہ مجازی عقلی ہے اس نے الگ نہیں کیا تھا وہ الگ ان کے ہونے کا سبب بنا تھا. جنت سے باہر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا وہ کیا بنا تھا کبھی ابھی ایسا ہو جاتا ہے جیسا میں نے کہہ دیا کوئی نہیں سمجھ آئی. تو شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی پھر شیطان نے ان کو الگ کر دیا اس جگہ سے جس جگہ میں وہ رہتے تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ واو عاطفہ یا استنافیہ قلنا فعل نازم الفاعل یہاں سے لے کے یہاں تک مراد اللفظ مقولہ فعل اپنے فاعل مقولہ سے لے کے جملہ فعلیہ جی الگ ترکیب. اهبطوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل اهبطوا امر کا صیغہ اضربوا جمع مذکر حاضر اور ضرب یضرب فاعل سے بھی جملہ فعلیہ انشائیہ. بعدکم کیا کہا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا کیا سمجھ آگئی. لبادن لام جار بادن مجرور جار مجرور کو ایک اعراب القرآن والے نے کہا یہ عدوٌ کے متعلق ہے کوئی نہیں سمجھ آئی اور ایک نے اس کو حال بنایا ہوا ہے عدوٌ سے اس نے کہا یہ ذوالعاد کوئی نہیں سمجھ آئی لیکن یہ متعلق والا صحیح ہے جی. یہ اپنے متعلق سے مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبر لکم بہ داؤن سنیں خبر مقدم فی الارض بھی اس کے جس کے یہ متعلق ہے وہ کیا ہوگا ثابتن اور یہ مستقر مبتدا مؤخر جملہ اچھا یہ معطوف آگے کے لیے متاعن مصدر ہے الہین اس کے متعلق جو اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا مصدر والا کیا یہ اپنے متعلق سے مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا مؤخر لکم خبر مقدم فی الارض اس کے متعلق جس کے لکم متعلق ہے جی آپ نے سنا ہے جی ہم ترجمہ کرنے لگے یہ الگ جملہ ہے ولکم بعدکم الگ اہبطوا الگ کب جب مقولے کے علاوہ ترکیب کریں جی سنے جی ترجمہ. وَقُلْنَا اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اہبطوا نیچے اترو کیا ترجمہ ہے نیچے اترو بعدکم لبعض عدو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن. یہاں بعد کا ترجمہ سرکار نے ایک ہی ہے کیا کیا ہے کبھی کبھی یہ لفظ بعد ایک کے لیے بھی آتا ہے جی لبعض با محاورہ ترجمہ کیا ہے ویسے ترجمہ بنتا ہے تم میں سے بعض کے دشمن تو اعلیٰ سرکار نے آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا یہ با محاورہ ہے ویسے ترجمہ تم میں سے بعض کے لیے دشمن. وہ یہ اللہ تعالیٰ وہ جو حضرت آدم اور بی بی حوا رضی اللہ کی اولاد اس آدم کو بھی اللہ فرما ان کی پشتوں میں جو اولاد تھی کوئی نہیں سمجھ آئی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہیں زمین میں اور ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے
استعمال کرنا ہے، رہنا اس کا معنی ٹھہرنا ہے، اور اس کا معنی ہے برتنا ہے، مطلب زمین کو استعمال، جہان کو استعمال کرنا. یہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا. اب یہ جو ترجمہ سرکار نے کیا نا، اس سے لگ رہا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی. تو وہاں سنے کو ہے نا الہین، یہ ان دونوں کا اس میں جھگڑا ہوا جو اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا، آپ نے سنا ہی نہیں. تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے. ترجمہ یاد ہوا؟ میں ترجمہ صرف کرنے لگا ہوں. تو شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی، پھر شیطان نے ان کو الگ کر دیا اس جگہ سے جس جگہ میں وہ رہتے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا نیچے اترو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے.